شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ موضوع یہ ہے کہ نماز تراویح گھر میں اب پڑھنا افضل ہے یا مسجد جا کر باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ اس مناسبت سے یاد رکھیں کہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز جماعت سے پڑھائی، اور جب آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز لوگوں کے جوش و خروش کی وجہ سے فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جماعت سے نہیں پڑھائی اور چھوڑ دیا۔ جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مسجد میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ آئیے ذرا اس کے دلائل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات نماز کے لیے آئے تو لوگوں کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے دن نماز کے لیے آئے تو لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی، چوتھے دن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ باہر نہ نکلے۔ ہاں، جب فجر کی اذان ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو آپ مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب استفسار کیا کہ آپ آج نماز کے لیے کیوں نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ میں تمہارے اس بھیڑ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے جوش اور جذبے کی وجہ سے کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، اسے پڑھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور معاملہ ایسا ہی چلتا رہا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ جب آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز ان کے جوش اور جذبے کی وجہ سے فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، آپ نے اس کے بعد یہ نماز نہ پڑھائی، لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی رات میں باہر نکلا تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگ الگ الگ اپنے اپنے اعتبار سے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، لہذا آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا کر دیا، لوگوں کو جمع کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ دوبارہ دوسرے دن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ کو مل سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مسجد میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، لہذا تراویح کی نماز کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے، اور ویسے بھی ایک آدمی اگر کوئی نماز تنہا پڑھے تو اس کے اجر کے بالمقابل جماعت سے پڑھی جانے والی نماز 27 گنا زیادہ باعث اجر ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز جماعت سے ادا کریں۔
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا